فلما آتاهم فليهدوا في قلوبهم وتولوا وهم معرضون فعاقبهم نفاقا في قلوبهم إلى يوم يلقونه بما أخلفوا الله وعادوا وبما كانوا يكذبون ألم يعلموا أن الله يعلم أسرارهم ونجواهم وأن الله علام الغيوب الذين يظلمون القول إلا من المؤمنات إلا صدقات والذين لا يجدون إلا جهدهم فيشاهدون منهم فخير الله منكم ولهم عذاب عليم استغفر لهم تغفر لهم إن تستغفر لهم 70 مرة فلم يغفر الله لهم ذلك بأنهم كفروا بالله ورسوله والله لا يهدي القوم الفاسقين صدق الله العظيم. اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم. وعلموا 10واں پارہ سورۃ التوبہ 9ویں سورت ہے اور رکوع نمبر 9 اور 10 ہے. اگر سورت کے اعتبار سے دیکھیں تو 15-16 ہے. آیت نمبر 67 نا. المنافقون والمنافقات بعضهم من بعض. منافق مرد اور منافق عورتیں آپس میں سب ایک ہی ہیں. یأمرون بالمنکر وینہون عن المعروف. برے کاموں کا حکم دیتے ہیں اور نیک کاموں سے روکتے ہیں، الٹ ہیں. ویقبضون ایدیہم. اور اللہ کی راہ میں خرچ کرنے سے اپنے ہاتھوں کو روکے رکھتے ہیں. نسوا اللہ فنسیہم. انہوں نے اللہ کو بلا دیا تو اس اللہ نے بھی انہیں بلا دیا. ان المنافقین هم الفاسقون. بے شک منافقین ہی نافرمان ہیں. وعد اللہ المنافقین والمنافقات. اور اللہ نے ان منافق مردوں عورتوں والکفار اور کفار سے نار جہنم خالدین فیہا. جہنم کی آگ کا وعدہ کر چکا ہے جہاں یہ ہمیشہ رہیں گے. خالدین فیہا جس میں یہ ہمیشہ رہیں گے. ہی حسبہم. وہی جہنم کی آگ ان کے لیے کافی ہے. ولعنہم اللہ. ان پر اللہ کی لعنت ہے. ولہم عذاب مقیم. اور ان کے لیے ہمیشہ کا عذاب ہے. کالذین من قبلکم کانوا اشد منکم قوہ. اے منافقو تم ان لوگوں کی طرح ہو جو تم سے پہلے تھے. وہ قوت میں تم سے زیادہ طاقتور، اموالا اور مال والے، و اولاد اور اولاد میں بھی تم سے کہیں زیادہ تھے. فاستمتعوا بخلاقہم فما استمتعتم بخلاقکم. وہ دنیا میں اپنا حصہ استعمال کر چکے، پھر تم نے بھی اپنے حصے سے فائدہ اٹھایا. کما استمتع الذین من قبلکم. جیسے تم سے پہلے کے لوگ اپنے حصے سے فائدہ مند ہوئے تھے. وَخُذْتُمْ كَالَّذِي خَوْضُوا. اور تم بھی فضول باتوں میں الجھے رہے جیسے کہ وہ الجھے رہے تھے. اولئک حبطت اعمالهم فی الدنیا والآخرہ. یہی وہ لوگ ہیں جن کے اعمال دنیا اور آخرت میں ضائع ہو گئے. وَأُولَئِكَ هُمُ الْخَاسِرُونَ. اور یہی لوگ نقصان پانے والے ہیں. یعنی کہ بات یہ سمجھ آئی کہ انگریز چاہے ارب پتی ہے اور اربوں خربوں روپیہ فلاح انسانیت کے خاطر خرچ کرتا ہے، لوگوں کی مدد کرتا ہے، جو کچھ بھی کرتا ہے نا، چاہے جتنے بڑے بڑے کام کرے، جو کام ہمارے دین کے اعتبار سے بڑی بڑی نیکیاں ہوتی ہیں وہ سارے کام وہ کر لے، لیکن اللہ اس کا ہر کام کا بدلہ اس کو دنیا میں دے دیتے ہیں اور آخرت میں اس کے لیے کوئی حصہ نہیں ہے. وہ اللہ سے مطالبہ بھی نہیں کر سکے گا کہ میں نے اتنے اچھے اچھے کام دنیا میں کیے تھے، آپ نے اس کا بدلہ نہیں دیا، یہ میرے ساتھ ناانصافی کی آپ نے. تو اسی لیے تو نبی علیہ السلام کو فرمایا گیا نا کہ آپ انگریزوں کی زندگی کو، غیر مسلم کافروں کی زندگی کو مت دیکھیں کہ یہ کتنے اچھے عیش و عشرت کے ساتھ، کیونکہ ان کے لیے جنت ہے اور آپ کے لیے یہ جیل خانہ ہے، جیل ہے.
جیسے جیل کے اندر انسان بند ہوتا ہے، اس کی مرضی ختم، قید خانہ. الم یأتہم نبأ الذین من قبلہم قوم نوح وعاد وثمود، کیا ان منافقین کے پاس ان سے پہلے لوگوں کی خبریں نہیں پہنچی؟ قوم نوح کی، قوم عاد کی، قوم ثمود کی، وقوم ابراہیم اور قوم ابراہیم کی، واصحاب مدین اور اہل مدین والوں کی، والمؤتفقات اور الٹی ہوئی بستیوں کے رہنے والوں کی، جن بستیوں کو الٹا آسمان تک لے جا کے نیچے مارا گیا. اتتہم رسلہم بالبینات، ان کے پاس ان کے پیغمبر واضح نشانیاں لے کر آئے. فما كان اللہ لیظلمہم ولکن كانوا انفسہم یظلمون، مگر وہ ایمان نہیں لائے، اللہ ایسا نہیں ہے کہ ان پر ظلم کرتا، بلکہ انہوں نے خود ہی اپنی جانوں پر ظلم کیا. والمؤمنون والمؤمنات بعضهم اولیاء بعض، مومن مرد اور مومن عورتیں یہ سب آپس میں ایک دوسرے کے مددگار ہیں. جیسے پیچھے کہا تھا نا، منافق مرد منافق عورتیں آپس میں سب ایک ہی ہیں، ایسے یہاں دیکھیں مومن مرد اور مومن عورتیں یہ سب آپس میں ایک دوسرے کے مددگار ہیں. یأمرون بالمعروف وینہون عن المنکر، وہ نیکیوں کا حکم دیتے ہیں اور برائیوں سے روکتے ہیں. وَيُقِيمُونَ الصَّلَاةَ، نمازوں کی پابندی کرتے ہیں. یعنی کہ دیکھیں ایسے بھلے لوگ بھی قیامت تک باقی رہیں گے کہ جو لوگوں کو نیکی خود بھی کریں گے، لوگوں کو بھی نیکی کی طرف بلائیں گے، خود بھی گناہ سے بچیں گے، دوسروں کو بھی گناہ سے بچانے کی فکر میں لگے رہیں گے. اللہ والے بے تحاشا کراچی میں بھی الحمدللہ موجود ہیں. وَيُقِيمُونَ الصَّلَاةَ وَيُؤْتُونَ الزَّكَاةَ، نمازوں کی پابندی کرتے ہیں، زکوٰۃ ادا کرتے ہیں. وَيُطِيعُونَ اللَّهَ وَرَسُولَهُ، اور اللہ اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی اطاعت کرتے ہیں. اولئک سیرحمہم اللہ، یہی لوگ ہیں جن پر اللہ بہت جلد رحم فرمائے گا. ان اولئک سیرحمہم اللہ ان اللہ عزیز حکیم، بے شک اللہ سب پر غالب خوب حکمت والا ہے. وعد اللہ المؤمنین والمؤمنات جنات، اللہ نے مومن مردوں اور مومن عورتوں سے ایسی جنتوں کا وعدہ فرمایا ہے، تجری من تحتها الانہار، کہ جن کے نیچے نہریں جاری ہیں، خالدین فیہا، جہاں وہ ہمیشہ رہیں گے. ومساکن طیبۃ فی جنات عدن، اور جنات عدن سدا بہار جنتوں میں عمدہ محلات کا بھی وعدہ ہے. ورضوان من اللہ اکبر، اور اللہ کی رضامندی سب سے بڑی نعمت ہوگی. ذالک هو الفوز العظیم، یہی زبردست کامیابی ہے. جب بھی جنت کا تذکرہ آتا ہے تو انسان کا ذہن نہروں کی طرف چلا جاتا ہے کہ مختلف نہریں چل رہی ہوں گی، دودھ کی اور جو ہے مشروبات کی، شہد کی اور فلانا، اور وہاں کی حوروں کی طرف چلا جاتا ہے، وہاں کے محلات اور نعمتوں کی طرف. لیکن جو جنت کا اصل مالک ہے اس کی طرف ذہن نہیں جا رہا ہوتا. حالانکہ اللہ کی رضا حاصل ہو جانا، دیکھیں ورضوان من اللہ اکبر، تب بھی جنت سے بڑی بھی کامیابی کیا ہوگی کہ اللہ کی ملاقات ہو جانا، اللہ کا دیدار ہو جانا. اس کے بعد انسان کا دل ہمیشہ کے لیے مطمئن ہو جائے گا. ورنہ بہت سے لوگ ایسے ملتے ہیں دنیا میں بھی. ہاں ہم لوگ کہتے ہیں کہ اللہ کا دیدار ہو جائے گا، تھوڑا میں معلوم کرنا چاہ رہا ہوں کہ اللہ کا یہ نور ہوگا یا اللہ کس چیز میں آئے گی؟ ہاں تو یہ اس دن جو ہمارا موضوع تھا، جو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی شان میں ہم نے معراج کا سفر پہ پورا بیان بتایا تھا. اس میں نے بتایا تو تھا کہ اللہ بذات خود 70,000 پردے جو اٹھ گئے اور سامنے نبی علیہ الصلوۃ والسلام کے بالکل اللہ بنفس نفیس خود موجود ہے. تو باقاعدہ اللہ کا جو اپنا روپ ہے نا، روپ، وہ اس میں اللہ موجود ہوں گے، اس میں ملاقات ہوگی. اور علماء کی ہر جمعرات دعوت ہوا کرے گی اللہ کے ہاں. تو بہرحال عام بندوں کو بھی نصیب ہو بھائی. تو یہ چیز ہے، بظاہر پھر انسان جب ظاہری طور پہ اپنے رب کو دیکھ لے گا نا ایک دفعہ، تو اس کے دل کو اطمینان مل جائے گا ہمیشہ کے لیے. کبھی پھر اس کا دل غیر مطمئن نہیں ہوگا. جیسے دنیا میں بعض لوگ کہہ دیتے ہیں نا کہ دل بہت گھبرا رہا ہے، دل بہت پریشان ہے، اچاٹ ہے، پتہ نہیں کیا بات ہے، دل نہیں لگ رہا، طرح طرح کی بات. تو وہاں پہ پھر اس کے بعد سے دل 100% مطمئن. یا ایھا النبی جاہد الکفار
والمنافقین واغلظ علیہم، اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کفار اور منافقین دونوں سے پوری قوت سے جہاد جاری رکھیے اور ان پر سختی کیجیے، نرمی نہیں ہے، یہ ہم نرم پڑ گئے۔ وَمَأْوَاهُمْ جہنم، ان کا ٹھکانہ دوزخ ہے، وَبِئْسَ الْمَصِيرُ، جو نہایت ہی بدترین جگہ ہے۔ یحلفون باللہ ما قالوا، یہ منافقین اللہ کی قسمیں کھا کر کہتے ہیں، وَلَقَدْ قَالُوا كَلِمَةَ الْكُفْرِ وَكَفَرُوا بَعْدَ إِسْلَامِهِمْ وَهَمُّوا بِمَا لَمْ يَنَالُوا، کیا کہتے ہیں کہ انہوں نے یہ کفریہ بات نہیں کہی، حالانکہ یہ یقیناً کفر کا کلمہ کہہ چکے ہیں اور یہ اسلام لانے کے بعد دوبارہ کافر ہو گئے، اور انہوں نے اس برے کام قتل رسول صلی اللہ علیہ وسلم کا ارادہ بھی کیا ہوا ہے جو یہ پورا نہ کر سکے۔ وَمَا نَقَمُوا إِلَّا أَنْ أَغْنَاهُمُ اللَّهُ وَرَسُولُهُ مِنْ فَضْلِهِ، یہ صرف اسی بات کا انتقام لے رہے ہیں کہ انہیں منافقین کو اللہ اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے فضل سے دولت مند بنا دیا۔ یہ کیوں بنایا؟ وجہ میں نے بتا دی نا۔ فَإِن يَتُوبُوا يَكُ خَيْرًا لَّهُمْ وَإِن يَتَوَلَّوْا يُعَذِّبْهُمُ اللَّهُ عَذَابًا أَلِيمًا فِي الدُّنْيَا وَالْآخِرَةِ، اور اگر یہ اب بھی توبہ کر لیں تو یہ ان کے حق میں بہتر ہے، اور اگر یہ منہ موڑ لیں گے تو اللہ انہیں دنیا آخرت میں دردناک عذاب دے گا۔ وَمَا لَهُمْ فِي الْأَرْضِ مِن وَلِيٍّ وَلَا نَصِيرٍ، اور زمین بھر میں ان کا کوئی حمایتی اور مددگار نہ ہوگا۔ وَمِنْهُمْ مَنْ عَاهَدَ اللَّهَ لَئِنْ آتَانَا مِنْ فَضْلِهِ، اور ان میں سے کچھ ایسے بھی ہیں جنہوں نے اللہ سے عہد کیا تھا کہ اگر وہ ہمیں اپنے فضل سے مال عطا فرما دے تو لَنَصَّدَّقَنَّ، ہم ضرور صدقہ خیرات کریں گے، وَلَنَكُونَنَّ مِنَ الصَّالِحِينَ، اور نیکوکاروں میں سے ہو جائیں گے۔ فَلَمَّا آتَاهُم مِّن فَضْلِهِ بَخِلُوا بِهِ، لیکن جب اللہ نے انہیں اپنے فضل سے انہیں مال عطا کیا تو وہ اس میں بخیلی کرنے لگے۔ وَتَوَلَّوْا وَهُمْ مُعْرِضُونَ، وہ اپنے وعدے سے پھر گئے اور انہوں نے حق سے منہ موڑ لیا۔ فَعَاقَبَهُمْ نِفَاقًا فِي قُلُوبِهِمْ إِلَى يَوْمِ يَلْقَوْنَهُ بِمَا أَخْلَفُوا اللَّهَ مَا وَعَدُوهُ وَبِمَا كَانُوا يَكْذِبُونَ، پھر اس کی سزا میں اللہ نے ان کے دلوں میں اس وقت تک کے لیے نفاق ڈال دیا جب تک کہ وہ اللہ کے حضور پیش ہوں گے، کیونکہ انہوں نے اللہ سے کیے ہوئے وعدے کی خلاف ورزی کی، اور اس لیے بھی کہ وہ جھوٹ بولتے تھے۔ أَلَمْ يَعْلَمُوا أَنَّ اللَّهَ يَعْلَمُ سِرَّهُمْ وَنَجْوَاهُمْ وَأَنَّ اللَّهَ عَلَّامُ الْغُيُوبِ، کیا انہیں معلوم نہیں کہ اللہ کو ان منافقین کے دلوں کے بھید بھی معلوم ہے اور ان کی سرگوشیوں کا اچھی طرح علم ہے، جو وہ خاموشی سے چپکے سے کرتے ہیں، اور اللہ تمام چھپی ہوئی باتوں کو بھی خوب جانتا ہے، کیونکہ وَأَنَّ اللَّهَ عَلَّامُ الْغُيُوبِ، اللہ ہی غیب کے علموں کو جاننے والا ہے، اللہ کے علاوہ کوئی غیب کا علم نہیں جانتا۔ اگر کسی کو علم ہے جیسا کہ نبیوں کو اللہ نے خود بتلایا تو وہ ذریعے سے پتہ چلا، پھر وہ غیب نہیں رہا۔ غیب وہ ہوتا ہے جو بغیر کسی بتائے پتہ چل جائے۔ الذین یلمزون المتطوعین من المؤمنین فی الصدقات، وہ لوگ ان مومنوں پر طعنہ زنی کرتے ہیں جو دل کھول کر خیرات کرتے ہیں۔ والذین لا یجدون الا جہدہم فیسخرون منہم، اور ان لوگ پر بھی جنہیں سوائے اپنی محنت مزدوری کے اللہ کی راہ میں دینے کے لیے اور کچھ میسر ہی نہیں ہے۔ سخر اللہ منہم ولہم عذاب علیم، یہ ان کا مذاق اڑاتے ہیں، اللہ بھی ان کا مذاق اڑائے گا اور ان کے لیے دردناک عذاب ہے۔ استغفر لہم او لا تستغفر لہم، اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم آپ ان منافقین کے لیے استغفار کریں یا نہ کریں۔ ان تستغفر لہم 70 مرۃ، برابر ہے اگر آپ 70 مرتبہ بھی ان کے لیے استغفار کریں، فلن یغفر اللہ لہم، تو بھی اللہ انہیں ہرگز نہیں بخشیں گے۔ دیکھیں حالانکہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اللہ کے کتنے لاڈلے، کیسے چہیتے ہیں، لیکن اللہ نے دو ٹوک اپنا فیصلہ سنا دیا اور ان کی زندگی میں انہی کو سنا دیا۔ ذالک بانہم کفروا باللہ ورسولہ، یہ کیوں ہو رہا ہے؟